الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. صدق الله. محترم بزرگوں، ایمانی بھائیوں، طالب علموں، مدارس سے، اسکول سے تعلق رکھنے والوں، گاؤں کے واسیوں، مزدوروں، کاشتکاروں، ملازموں، امت کے جتنے بھی طبقات ہیں، ان میں سے جو بھی یہاں موجود ہیں، ان سے مجھے یہ بات کرنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہمارا معبود ہے، اور اللہ ہمارا معبود ہے اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نماز کی رکعت میں، رکوع میں، سجود میں ہمارا معبود ہے. اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں اور اس کی نیت سے اس کے تقرب کے لیے روزے رکھنے میں وہ ہمارا معبود، اور حج کے لیے جانے میں، کعبہ مقدسہ کا طواف کرنے میں، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے، منا جانے، عرفات میں حاضر ہونے، اور مزدلفہ میں شب گزارنے اور قربانی کرنے، ان اعمال میں وہ صرف ہمارا معبود ہے. صرف یہ نہیں، وہ ہمارا معبود ہے انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے. وہ ہمارا معبود ہے گھر میں، بازار میں، کھیت میں، کھلیان میں. وہ ہمارا معبود ہے اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں. وہ ہمارا معبود ہے کارخانے میں، کمپنی میں. وہ ہمارا معبود ہے سیاست میں، حکومت میں. اس کا جو ہم سے تعلق اور ہمارا اس سے تعلق ہے وہ دائمی ہے، وہ دن و رات کے 24 گھنٹوں میں ہے، اور چاند کے اعتبار سے مہینے کے 29 یا 30 دنوں میں، اور سال کے تمام دنوں میں. اور جب سے انسان کا وجود ہوتا ہے اس وقت سے موت تک وہی تنہا معبود ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. ہم اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہوتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی تسبیح اور تحمید و تقدیس کرتے ہوئے، اس کے کلام کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، تو ہم اس کا تعارف اسی کی زبان میں کراتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کا محافظ ہے، نگہبان ہے، پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، بہت کرم فرما ہے.
فضل فرمانے والا، بہت سخی ہے، بہت داتا۔ مالک یوم الدین، روز جزا میں بس اسی کی ملکیت ہوگی، وہاں ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں مجازی مالک ہیں، بہت سے جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں، وقت کے حاکم موجود ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا اور صرف اللہ کی ملکیت ہی سب کے سامنے ہوگی۔ وہ دنیا میں وزیر اعظم رہا ہو، صدر جمہوریہ رہا ہو، وزیر اعلیٰ رہا ہو، آفیسر رہا ہو، کچھ بھی رہا، وہ وہاں پر اس بندے کی حیثیت سے کانپتا تھراتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا کہ بس اب اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین ہے، پہلے تو وہ اللہ ہے، پھر وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اور پھر ہمارا اس کا جو تعلق ہے دائمی ابدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اعلان صرف تیری بندگی کرتے، صرف تیرے غلام، صرف تیری فرمانبرداری کرتے، صرف تجھے معبود مانتے، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا آقا، تجھی سے مدد کے طلبگار۔ بندے کی زبان سے فجر میں، فجر کی سنت میں، فجر کے فرض میں، ظہر کی سنتوں میں، ظہر کے فرض میں، پھر اس کے بعد کی سنتوں میں، عصر کے فرض میں، مغرب کی فرض میں، پھر سنتوں میں، پھر عشاء میں، اس کی سنتوں میں، وتر میں، اور فرمائیے کہ صرف فرائض میں 17 مرتبہ اس کو دہرایا جاتا ہے، سنتوں میں 10 اور 12 مرتبہ، اور نفلوں میں جتنا چاہیں آپ بار بار اللہ کی ان صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ اللہ ہے، معبود برحق اور وہ رب ہے، وہی پالنہار ہے، وہی پروردگار ہے، وہی ملکیت رکھنے والا ہے، وہی نگہبان ہے، وہی محافظ ہے، اور الرحمن، اس کی رحمت بے کرم ہے، اس کی رحمت میں کوئی کنارہ نہیں، بے تحاشا رحمت، بے انتہا رحمت، اور الرحیم، اس کی رحمت ایمان والوں کے ساتھ دائمی ہے، ابدی ہے، غیر مختتم ہے، اور پھر وہ مالک یوم الدین ہے کہ اب ججمنٹ جو ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اس میں صرف اور صرف اسی کے اختیارات ہوں۔ دنیا میں اس نے انسانوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو انسان ان اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، اور ان اختیارات کی وجہ سے کوئی حاکم بنتا ہے، کوئی محکوم بنتا ہے، کوئی مالک بنتا ہے، کوئی مملوک بنتا ہے، کوئی آقا بنتا ہے، کوئی غلام بنتا ہے، کوئی ایسا کوئی ویسا بنتا ہے۔ یہ انسان کو جو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، اس کے نتیجے میں یہ رنگا رنگی نظر آتی ہے، لیکن قیامت کے دن قبروں سے لوگ ننگ دھڑن نکلیں گے، ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، جیسے بچہ وجود میں آتا ہے تو اس کے تن پہ کپڑا نہیں ہوتا، پھر اللہ کی طرف سے ہی جس کو اللہ چاہیں گے خلعت سے، پوشاک سے، لباس سے نوازا جائے گا، اور ایسا حال ہوگا کہ انسان کے تن پر جتھڑا بھی نہیں ہوگا، کتنا ہی بڑا مسلط صدور رہا ہو، وزیر اعظم رہا ہو، اس وقت بالکل فقیروں کی طرح بے بس بے کس انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس حیثیت سے سب سامنے آئیں گے اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ یہ تعارف اللہ کا کرایا گیا، تو جب اللہ کا یہ تعارف کرا دیا گیا، پھر یہ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم نے آپ کو اللہ بھی مانا، اور رب بھی مانا، اور رحمان بھی مانا، اور رحیم بھی مانا، اور مالک بھی مانا، اور آپ کے جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں اور آپ کی بلند ترین صفات ہیں، ان سب پر ایمان لائے، ان پر یقین کیا، تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کو مانتے ہیں، اور صرف آپ کے غلام۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے ساتھ نہ سجدے میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ جانور کی گردن ہاں جی بولیے، میں یا کسی مکان کی کسی جگہ کے طواف کرنے میں،
اور نیت میں نہ کسی بھی عبادت کو ادا کرنے میں ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ہم بدھ کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم کسی استھان کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم درخت کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم گنگا اور جمنا کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بھی خدا نہیں مانتے، رام خدا نہیں، وشنو خدا نہیں، کوئی بھی خدا نہیں، سب خدا کے بندے ہیں، سب خدا کا محتاج۔ اللہ ایک، ایشور ایک، لارڈ ایک، پرماتما ایک، وہ ایک ہے۔ اس کی وحدانیت کو تسلیم کیے بغیر چارے کار نہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو سب سے اہم سبق ہے، بنیادی سبق ہے، اور یہ سبق قرآن پاک کی پہلی سورہ میں پڑھا دیا گیا، اور ہر مسلمان سے اتنی مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نالائق بچہ ہو جس کا حافظہ بہت کچا ہو تو وہ بھی روزانہ 17 مرتبہ جب پڑھے گا تو یاد تو کر ہی لیا، اور 17 کے اوپر آپ 10 مرتبہ کم از کم یا 12 مرتبہ سجدے پڑھتے ہیں تو 17 کے 27 ہو گئے یا 29 ہو گئے، اور اس کے بعد پھر نفلیں بھی ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے بہت سی پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے 40 عدد ہو جائے یا 45 عدد ہو جائے۔ اتنی تعداد میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو اکثر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی خرابی کہ وہ مسلمان جو عربی زبان نہیں جانتے اور جنہوں نے مدرسے میں وہ تعلیم حاصل نہیں کی کہ قرآن کا ترجمہ ان کو بتایا جائے، قرآن پاک کے الفاظ کے معنی بتائے جائیں، وہ سب کے سب اس سے محروم ہیں کہ جو زبان سے بول رہے ہیں، جس کو پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، اسی کو سمجھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ سمجھنا، سورہ آل عمران سمجھنا، سورہ نساء سمجھنا، یہ تو رعدور۔ سورہ فاتحہ آدھے صفحے کی جو سورہ ہے اور چھوٹی چھوٹی 7 آیتیں ہیں، وہ کیوں نہیں یاد ہو رہی اس امت میں؟ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ توجہ نہیں ہے، بس صرف اتنی بات۔ ورنہ ایک کاشتکار کے پاس بیٹھ جائیے، اتنی لمبی چوڑی باتیں کرے گا کہ لگے گا یہی جہاں دیدہ ہے، اور اس کے جو بال پکے ہیں تو بعد میں علم میں پکے ہیں، ایسا لگے گا۔ کئی چوپال پہ بیٹھ جائیے، کسانوں کی چوپال پہ بیٹھ جائیے، مزدوروں کے پاس بیٹھ جائیے تو لگتا ہے ہر مزدور لیڈر ہے، ایسی صورتحال۔ لیکن اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے والے اور ایسی بال کی کھال نکالنے والے اللہ کے کلام کے چھوٹے سے حصے پر بھی غور نہیں کرتے، جبکہ اصل تعلق اللہ سے ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، موت اللہ دے گا، محشر اللہ برپا کرے گا، قیامت اللہ لائے گا، جنت دوزخ اللہ کی، فیصلہ قیامت اللہ کرے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک کہ جو نوالا ہم کھا رہے ہیں اس کا دانا دانا اللہ نے دیا ہے، جو پانی پی رہے ہیں اس کی بوند بوند اللہ نے عطا فرمائی، جو کپڑا پہن رہے ہیں اس کا ریشہ ریشہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے کان سے سن رہے ہیں اور دی ہوئی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور دیے ہوئے دماغ سے سوچ رہے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا دل مسلسل دھڑک رہا ہے، پھڑک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور ایک خون کو سرکولیٹ کرنے کا کام کر رہا ہے، پورے جسم سے خون پھیل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ایک سفر ہے جو ٹھہرتا ہی نہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اسی اللہ کے میسج سے غافل ہے۔ آج کے دور میں سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور جس کے پاس بھی موبائل ہے اس کے پاس میسیجز کی بھرمار ہے۔ کمپنی کے میسج آتے ہیں اور بہت سی لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں، بہت سے جھوٹے دوستوں کے آتے ہیں، بہت سے فرائٹیوں کے آتے ہیں، مسلسل آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ڈیلیٹ نہ کریں تو 2-4 دن میں شاید سینکڑوں میسیجز آپ کے موبائل پہ آ جائیں گے۔ اور کتنے ایسے آج کل کے نوجوان ہیں کہ انہیں میسیجز کے چکر میں رہتے ہیں، وہ کسی فراڈی سے دوستی شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کسی لڑکی کے چکر میں ایسے پٹے کہ پھر جیل جانا پڑا، اور وہاں جب پولیس نے ڈنڈے ان کو لگائے تو پھر سب بھول گئے، موبائل بھول گئے۔ یہ صورتحال ہے، تو میسیجز وصول کر رہے ہیں، اور اسی طرح کتنے ہیں شوقین اخبار پڑھ رہے لیکن خبر چاہتے ہیں، کتنے ہیں جن کو فلم سٹوریز سے دلچسپی، کتنے ہیں جو اخبار میں کسی عورت کا فوٹو دیکھتے ہیں، کتنے پلیئرز کو دیکھتے ہیں، کھیلوں کے بارے میں چیزیں پڑھتے ہیں، اپنے اپنے شوق سب پورے کرتے ہیں،
لیکن اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو اللہ سے نہیں. کیسے محروم ہے، کتنے بدقسمت ہیں، کیسے بدبخت ہیں. شیطان نے کیسے یہ ہوا کیا ہے، ابلیس نے کیسے شکار کیا ہے. جب اللہ میاں نے اس کو دھتکارا تھا اور آدم کو مسجود ملائکہ بنایا تھا اور علم سے نوازا تھا اور خلافت کا تاج پہنایا تھا تو وہ جل بھن کر کباب ہو گیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ بہت عزت آپ نے دے رکھی ہے، اس کی اولاد کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ہاں جو بھی تیرے چکر میں آئیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، لیکن جو میرے صحیح معنی میں بندے ہوں گے جنہوں نے عبادت کا تعلق اور بندگی کے تعلق مجھ سے مضبوط کر رکھا ہوگا، تیرے داؤں پیچ ان پر نہیں چلیں گے. تیرے داؤں پیچ ان پر نہیں چلیں گے. جو میرے بندے ہوں گے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو صرف زبان سے نہیں پڑھیں گے، حقیقت میں مجھ سے مدد طلب کریں گے، حقیقت میں صرف میرے ساتھ بندگی کے تعلق قائم کریں گے. میرے برابر کسی کو دیوتا، دیوی، بت، صنم، استان، در، کوئی بھی جگہ ہمارے ساتھ اس کو خدائی میں شریک نہیں کریں گے. جو ایسے ہوں گے مضبوطی کے ساتھ توحید پر قائم ہو گئے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی جو معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کے سامنے سجدہ کریں گے نہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، نہ کسی کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ وہ بہت ذوالجلال والاکرام ہے اور عزت کا مقام رکھتا ہے. ہم کسی کو وہ حیثیت نہیں دیں گے، یہاں تک کہ نبی کو بھی ہم خدا کی خدائی میں ایک پیسے کے برابر شریک نہیں کریں گے. کسی ولی کو شریک کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کریں گے. ولی بندہ، نبی بندہ، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندے، اللہ کے بندے. پہلے بندے تھے، پھر رسول بنائے گئے تو بندگی اور غالب آ گئی. جب اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا تو بندگی اور غالب آ گئی. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا. 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو متفق فرمایا، آپ پر وحی آئی، آپ کو نماز کا حکم دیا گیا تو نماز پڑھنا شروع کر دی. اور جو یہ منصب بڑھتا گیا اور آپ کا مقام بلند ہوتا گیا، نماز بڑھتی چلی گئی. مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب آپ کے ہاتھ میں حکومت تھی، سیاست تھی، اقتدار تھا، تو نمازوں کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے، پیروں پر برف آ جاتا تھا. یعنی جتنی عزت بڑھ رہی تھی اتنی ابدیت بڑھ رہی تھی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ جو اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھتا ہے اس کو جتنا زیادہ لوگ عزت دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس پر تواضع غالب آتی چلی جاتی ہے. یہی اصل نسبت ہوتی ہے، وہ اسی کو یاد کرتا. تو سب سے بڑا مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اس وقت عطا فرمایا گیا جب آپ کو مسجد حرام سے راتوں رات منٹوں یا سیکنڈوں میں مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. تقریباً 1000 سے اوپر کلومیٹر کا سفر مسجد اقصیٰ تک، شہر القدس جو فلسطین کا ایک مبارک شہر ہے، اس کی مسجد اقصیٰ تک لے جائے گا. اور اس کے بعد وہاں سے جو سفر ہوا وہ لاکھوں کروڑوں میل کا سفر، ایسا سفر کہ جس میں اس روئے زمین سے آپ کو آسمان اول تک لے جائے گیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک، پھر اس ساتویں آسمان سے بھی اتنی بلندیوں پر لے جایا گیا کہ جس کا تصور نہیں ممکن ہے. وہاں لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو سب سے نمایاں صفت بیان کی وہ کیا؟ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. وہ ذات بہت ہی بلند ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اسی کو تقدس حقیقت میں حاصل ہے جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، اپنے غلام کو لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. اگر اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا
کہ وہ سید المرسلین کو لے گیا، وہ سید ولد آدم کو لے گیا، وہ ختم المرسلین کو لے گیا، بالکل برحق ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جتنا بلند مقام اتنا ہی زیادہ عبدیت کا اظہار. عبدیت کے معنی بندگی. تو حضور کی بندگی کا سب سے زیادہ جو اظہار کیا گیا، اس صفت کو نمایاں کیا گیا، وہ اسراء اور معراج کے سفر میں. سورۃ النجم کے شروع میں معراج کے سفر کا تذکرہ ہے، اور اسی میں فرمایا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ کا جو بندہ ہے اس بندے کو پیام دیا گیا. جو بھی پیام دیا گیا، جبرائیل امین نے اللہ کا وہ پیغام منتقل کیا. کس کو منتقل کیا؟ سید الاولین کو، سید الآخرین کو، سید المرسلین کو، سب کہا جا سکتا ہے. ساری صفات ہے آپ کی، لیکن یہ ساری صفات ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ صفت، سب سے محبوب صفت عبدیت کی صفت. اپنے بندوں سے اللہ جو چیز پسند کرتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میرے غلام بن، میرے بندے بن کر رہو. یہ سمجھو کہ تم میرے تابع ہو، مجھ سے لو لگاؤ، مجھ سے جی لگاؤ، میرا نام لو، میری تسبیح کرو، میری تقدیر کرو، میرے نام کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرو. یہ جتنا کرو گے مجھ سے قریب ہوتے چلے جاؤ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اب سجدے کی حالت سے زیادہ اور کون سی حالت ہے بندگی کی، ذلت کی، تواضع کی، خاکساری کی؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جھکتے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جھکتے ہیں، پیٹھ آپ کی جو ہے پٹرا بن جاتی ہے، جیسے چوپایا ہوتا ہے بکری ہوتی ویسے آپ بن جاتے ہیں. چھوٹے ہوئے اکڑ پکڑ ختم کی، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر بالکل اتنے جھکے کہ ماتھا زمین پر رگڑ دیا، ناک رگڑ دی. سب سے زیادہ انسان اپنی ناک کو اونچا رکھنا چاہتا ہے. ناک کے لیے لوگ لڑتے ہیں، اپنی ناک کے لیے مقدمہ بازی، ناک کے لیے چودراہٹ یا چودراہٹ ناک کی بنیاد پر نک چڑھے بنتے ہیں. چاہے ناک نہ بھی ہو تب بھی بڑے ناک والے بنتے ہیں. یہ سب صورتحال لڑتے ہیں، شادی بیاہ میں لڑتے ہیں، غمی میں لڑتے ہیں، زمین میں لڑتے ہیں، کھیت کھلیان میں لڑتے ہیں، آپس کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، شدت پیدا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، دلوں میں قدرتیں پیدا کرتے ہیں، دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، شیطان کے شکار ہوتے ہیں. جو لوگ بھی ایسے ہیں وہ یاد رکھیے شیطان کے شکار ہیں. جتنا زیادہ یہ بات ان کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی، اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، شیطان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اس کے ہاتھ شکار ہوتے چلے جائیں گے، جہنم سے قریب ہوں گے، جنت سے دور ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی جو صفات بیان کی ہے ان میں بہت اہم ترین صفت یہ ہے کہ جنتی وہ ہوتے ہیں جن میں تواضع ہے، جن میں رقت ہے، جن میں خشیت ہے، جن کے دلوں میں نرمی ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر انہیں شفقت ہے، وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم حقرنی فی عینی فی نفسی، اللہ مجھے اپنی ذات میں حقیر رکھ کہ میں یہ سمجھوں کہ میں حقیر ہوں اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے عظمت عطا فرما. یہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا سکھائی. آج سارے فتنے جو پیدا ہوتے ہیں وہ انانیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں بت ہے. جو آدمی اس بت کو توڑ دیتا ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ سرخرو ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے، اس کا تعلق فرشتوں سے ہوتا ہے. انانیت کا بت بڑا خطرناک. سارے بت اس کے مقابلے میں ہلکے ہیں. جو مندروں میں بت ہیں، جو دیوتا ہیں، جو دیویاں ہیں، یہ سب ایسے ہیں کہ ان سے نجات آسان ہے، لیکن انا کا بت، نفس کا بت،
اور اپنی ذات کا بت ایسا ہے کہ یہ اپنی عبادت کرواتا رہتا ہے اور آدمی اس کا پجاری رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ مسجد میں سجدہ تو کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں حاجی ہوں، حج کر کے آیا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے روزے بہت اچھے رکھے، وہ سمجھتا ہے میں نے اچھی تلاوت کی ہے، لیکن وہ خود اپنے سینے کے اندر ایک مندر بنا چکا ہے، اس میں اس کا ایک بت ہے، اس بت کا نام ہے میں کا بت ہے۔ یہ اتنا خطرناک بت ہے کہ نمازیں حق ہو جاتی ہیں، روزے تباہ ہو جاتے ہیں، حج رد کر دیا جاتا ہے، اور انسان دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا مسلمان نیک ہے لیکن اندر سے بدبخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اے نبی، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے سینے کے اندر خواہش کا بت بنا رکھا ہے، اس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے، جو من میں آیا وہ کروں گا، من میں ہے کہ میں شادی میں گانا بجواؤں گا۔ اب کوئی مولانا، کوئی واعظ، کوئی نصیحت کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ایسے نبی ناراض ہوتے ہیں، فرشتے ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، سننے کو نہیں کروں گا۔ ارے بھائی یہ بارات اور یہ جہد یہ صحیح نہیں ہے، یہ مظاہرے صحیح نہیں ہے، اسراف صحیح نہیں ہے، رسمیں ہیں، غلط رسمیں ہیں، سننے کو تیار نہیں ہے، وہ کروں گا جو میں نے کیا جا رہا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ یہ جو ہے، یہ جو بھی یہ بول رہا ہے زبان، یاد رکھیے کہ اس پر شیطان مسلط ہے اور اس کے دل میں مندر ہے۔ ایسے لوگ باہر کے مندروں کی بڑی مخالفت کرتے ہیں لیکن اپنے دل میں مندر بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ پوجا پاٹ کسی سامنے کے دیوتا کے نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر دیوتا ہے، ان کے اندر ان کی دیوی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ پڑھ لکھ کر بھی جاہل بنتے ہیں ایسے لوگ پڑھ لکھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں، ان کا پڑھنا بھی کام نہیں آتا کیونکہ ان کا اندر کا جو بت ہے وہ ان پر مسلط ہو جاتا ہے، ان کے اندر کی دیوی، ان کے اندر کا دیوتا، ان کے اندر کا صنم، ان کے اندر کا مندر ان کو اپنا پجاری بنا کے چھوڑتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی آپس میں نفس کی وجہ سے لڑتے ہیں، ان کے نفس کی وجہ سے تکبر، غرور، گھمنڈ، فتنہ اور دوسروں کو حقیر قرار دینا، اپنی بڑائی چھانٹنا اور کسی پر پھپتی کسنا، کسی کا مذاق اڑا دینا، مسخرہ پن کرنا اور غیبت کرنا، چغلی کھانا، جو لوگ بھی اس میں مشغول ہیں، یاد رکھیں کہ وہ شیطان کے چیلے ہیں، اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، نبیوں سے دور ہے، محروم ہے، شقی، بدبخت ہے۔ جنت کے لیے اپنے کو تیار کریں، جنت کے لیے وہ شخص تیار ہو رہا ہے جو فنا فی اللہ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی شریعت ہے، اللہ کے لیے قربان، نبی کے لیے قربان، شریعت کے لیے قربان، جو حکم الہی ہو سر پر، آنکھوں میں، دل میں، جگر میں، دماغ میں، جو حکم رسول اللہ کا ہوگا بس اسی کی حکومت ہوگی، وہی بلند ہوگا، وہی اونچا ہوگا، باقی کسی کی بات نہیں چلنے دی جائے گی، باپ ہو، چچا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گاؤں کا پردھان ہو، چودھری ہو، دولت مند ہو، سیٹ ہو، لیڈر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، چنی اور چنا ہو، ہرگز کسی کی بات رسول اللہ کی بات کے آگے نہیں چلنے دی جائے گی، قسم بخدا۔ یہ ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے مت چلو، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بدقسمتی ہے، پیچھے چلو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو فرما دیا قرآن میں اسے آگے رکھو، جو نبی نے فرما دیا حدیث میں اسے آگے رکھو، صحابہ کرام نے جو نمونے صلاح کے، نیکی کے، تقوی کے پیش کر دیے انہیں آگے رکھو، اور یہ اللہ نے جو تمہیں تعلیمات دی انہیں آگے رکھو، لیکن اللہ اور رسول کی بنیاد پر سارے فیصلے ہو، اور کچھ نہیں چلے گا۔ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے سے چودھری بن جاتے ہیں،
تو پیسے آ جاتے ہیں تو زمین پر پیر نہیں ٹکتے، سینہ ان کا جھوٹ موٹ کا چوڑا ہو جاتا ہے اور بڑے غرور کی باتیں کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو حقیر۔ اسی طرح خاندانوں کے جو فرق ہے ہندوستان میں یہاں کے جو آرین تھے، انہوں نے ہندوستان کی برادری پر بڑا ظلم کیا اور وہ برہمن بن کر سب پر مسلط ہو گئے۔